ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے بنی آدم کو تا قیامت گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اسی طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین جنوں میں بھی بچے جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کی اولاد میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین میں پھیل گیا۔ ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زنا کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں تو کچھ جھگڑے کرواتے ہیں۔ اس طرح شیاطین اور اس کی اولاد مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شیاطین کی اولاد میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ تاریخ اور احادیث کی مختلف کتابوں میں اس بارے ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، یہ اپنی چال ڈھال سے کوئی جن معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے ٹھیک پہچانا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، تیرا تعلق جنات کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے عرض کی، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ابلیس کا پوتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کی عمر پوچھی۔ اس نے عرض کی، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا۔ میں اس وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا۔ اس نے مزید بتایا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی۔ میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں۔ میں حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور جب حضرت عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ ان میں سے میں نے انجیل سیکھی تھی، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر حامہ نے عرض کی، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بہت رویا، پھر کہنے لگا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قرآن کی تعلیم دی۔ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ شمس، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، حامہ وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے۔ ناظرین، بلا شبہ
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا نور ہر اس دل میں سما سکتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، خواہ وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہو یا کسی گناہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔